لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے شکر کے بارے میں. قال اللہ تعالی ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. سورۃ السجدہ آیت 9. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. ثم سوا، پھر اس کو درست بنایا. کس کو؟ انسان کو. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر کتنی ہڈیاں اور کیا کچھ ہے، لیکن اوپر اللہ نے چربی کی لیئر اور سکن اور یہ ساری چیزیں ڈال کر تو وہ جو اونچ نیچ تھے ہمارے جسم کے، وہ سارے کے سارے کس طرح کور کر دیے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو ہم ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ نظر آئے کہ جو ہر وقت دوسروں کے لیے خوف کا باعث بنے. ثم سواہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھانچہ بنا کے نہیں نکال دیا ہمیں، بلکہ عظم کے اوپر لحم اور پھر اسکن اور یہ سب کچھ عطا کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر جسد نہیں جسم بنایا، اس میں روح ڈالی. آپ کو معلوم ہے جسم اور جسد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جسم روح والا ہوتا ہے اور جسد بے روح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جسد لہ خوار قرآن مجید میں آتا ہے نا، وہ جو ڈھانچہ بنایا تھا بیل کا جس کی آواز بھی تھی، تو وہ جسد تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کا جب جسم گرا تو پھر پتہ چلا جنوں کو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہاں بھی لفظ جسد آتا ہے. تو جسم جس کے اندر روح ہوتی، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح ڈالی اور ہمیں ایک بہترین جسم عطا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور تمہارے لیے قوت سماعت یا کان بنائے، والابصار اور آنکھیں بنائی، والافئدہ اور دل. لیکن قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. کس سے؟ اپنے جسم سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے اور دلوں سے ہم شکر گزار نہیں ہوتے. تو گویا کان سے بھی شکر گزاری ہوتی ہے اور آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے. کان کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا وہی مقصد ان سے پورا کرے، نہ کہ انہیں غلط کاموں میں لگائے. آنکھوں سے بھی وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے اور وہ نہ دیکھیں جو اس کو ناپسند ہے. اور اسی طرح دل میں ان خیالات کو جنم نہ دے، بدگمانیاں اور حسد اور حقد اور نفرتیں اور دوسروں کے لیے بری باتیں سوچنا. اس کے برعکس عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے کسی سے کوئی تکلیف پہنچے بھی تو اس کو وہیں پھینک کے خوش رہیں. لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ جو اس رویے پر ہوں، اس روش پر ہوں؟ قلیلا ما تشکرون. کتنے ہیں جو اپنے کان، آنکھوں اور دلوں کو اللہ کی اطاعت میں لگائے ہوئے ہوں اور ان سے شکر گزار ہوں؟ بہت کم. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ شکر گزار بننا ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی اور اس کے لیے اپنے حالات پر غور و فکر کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئیں. تو جب آپ صبح کے وقت اٹھیں تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ بھوک لگی ہوتی ہے نا، کھانا ہے تو کہتے ہیں ہاں رات کو رکھ لیا تھا ناشتے کے سب سامان، بریڈ اینڈ بٹر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خوف نہیں، اور آپ اٹھیں اور آپ کے جسم میں کہیں کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو گویا ساری نعمتوں کی آپ پر تکمیل ہو گئی ہے. تو اس لیے صبح اٹھتے ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں اضافے ہوں گے. ٹھیک ہے. اضافے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس نعمت میں اضافہ، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اس نعمت میں اضافے کے علاوہ مزید بھی کچھ نعمتیں ملتی ہیں. ان میں سے ایک ہے اللہ کی اطاعت کی توفیق. شکر گزار انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی توفیق ملتی ہے. نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے، اس کو نیکی کا کام کرنے کے نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے، مجھے ایسا بھی کرنا چاہیے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت خاص طور پر سب سے زیادہ ذہن کے اندر اچھے اچھے خیالات آتے ہیں اور کچھ کرنے کا ایک عزم اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے.
تو نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1، جس نعمت پر شکر ادا کیا اس نعمت میں مزید اضافہ۔ اچھا، بعض اوقات ہم ویسے ہی شکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص نعمت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ویسے ہم اللہ سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، پوچھے کس بات پر، تو کوئی آن دا اسپاٹ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اوور آل ساری نعمتوں پر جو ملی کہ اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں۔ ایسی اجتماعی یا مجموعی طور پر جو شکر گزاری کی کیفیت ہوتی ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ صبح کریں اور آپ کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہو، آپ ناراض ہوں، آپ کا موڈ آف ہو، کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس پہ ٹوٹ پڑیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو کہے کھانا کھا لیں تو آپ کہیں مجھے نہیں کھانا، اچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ بھوکے رہ جائیں گے، نہیں کھائیں گے، غصہ کر کے گھر سے نکل آئیں گے، پھر رستے میں بھوک لگے گی یا آ کے لگے گی، پھر اوٹ پٹانگ کوئی چیز کھائیں گے، اس سے طبیعت اور خراب ہو جائے گی، پھر آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو اس میں دل نہیں لگے گا۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ بعض اوقات ایک نعمت کی ناشکری پر، ایک نو پر، اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات مائیں دروازے تک منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ لے لو، یہ ساتھ لے جاؤ، یہ کھا لو۔ کبھی آپ نے تو نہیں ایسا کیا؟ شیطان جب پیچھے لگ جاتا ہے نا تو انسان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا، تو وہ دن کیسا گزرتا ہے جو آپ کسی کی بھی ناشکری کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ کی یا بندوں کی۔ اور اس میں پھر بعض اوقات ایسی اکڑ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ بہت سی ایسی چیزوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے جو حقیقت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، محض اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے، مجھے نہیں کرنا، مجھے چاہیے نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے فائدہ؟ مثلاً اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اور مزید دعا مانگتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عبادت اچھی ہوگی، شکر کی توفیق ہوگی، اور اس عبادت پر اجر بھی زیادہ ہوگا، اجر میں اضافہ ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، زیادتی میں، اس نعمت میں اضافے کے علاوہ اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ہر نعمت کے بعد ہوتا کیا ہے۔ نعمت کا جب آپ شکر ادا کر لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس کے سیکوینس پہ غور کیجیے۔ مثلاً آپ نے پانی پیا، ٹھیک ہے، پانی پینے کے بعد آپ کے اندر کیا احساس ہوتا ہے؟ کوئی تبدیلی آتی ہے اندر؟ کیا تبدیلی آتی ہے؟ ایک خوشی کا، ایک اطمینان کا، ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، گویا آپ کو ایک طرح کی قوت ملتی ہے نا۔ مثلاً آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع کتنے فیصد ہوگا؟ ہاں، بہت کم ہوگا نا۔ اٹس انڈرسٹوڈ ہے نا یہ بات۔ آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر تھوڑے پاس سو جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ کوئی سمجھ آئے گی کیا پڑھا؟ ایسے میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو، ہے نا؟ کیوں اس کی اجازت دی گئی؟ کیوں یہ پسندیدہ ہے؟ تاکہ انسان ایک قوت کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ تو یاد رکھیے، ہر نعمت ہماری کسی نہ کسی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ نعمتیں ہمارے لیے اسٹرینتھس ہیں۔ اب جب ہمیں کوئی قوت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً آپ کو علم حاصل ہوا، آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا؟ ہوتا نا اضافہ۔ اچھا، اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہیں، مثلاً آپ اس وقت ایک آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہوئے، اس میں اور شدید گرمی میں بیٹھنے میں فرق ہے نا؟ فرق ہے۔ اب آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی، آپ کا دھیان اپنے جسم اور اپنے اس تنگی سے ہٹ گیا۔ اب آپ کو اس سکون جیسی نعمت اور اس آرام جیسی نعمت سے جو کچھ حاصل ہوا ہے، جو انرجی حاصل ہوئی ہے، اب اس کا کرنا کیا چاہیے؟ اس کا درست استعمال کرنا۔ تو اب آپ دیکھیے، نعمت ملی، قوت میں اضافہ ہوا، قوت ملنے پر مزید اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اطاعت مزید کی توفیق ہو گئی تو اجر مزید بھی آپ کے نصیب میں ہو گیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو شکر اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب فراوانیاں ہوں اور ان فراوانیوں سے جو قوتیں حاصل ہوں، ان قوتوں کو اس کی فرما برداری میں لگایا جائے، نافرمانی میں نہ لگایا جائے۔ یہ ہے شکر۔ مال ملا، مال سے قوت ملتی ہے نا انسان کو، قوت خرید مل جاتی ہے۔ اب شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اس کو سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ بہترین جگہ لگائیں، نہ کہ بس کہیں بھی پھینک دیں۔
کچھ بھی خرید لیں یا اس کی حفاظت ہی نہ کریں، کچھ چوری ہو جائے اور کچھ ادھر ادھر ضائع ہو جائے. یعنی جو نعمت ملے اس نعمت سے جو طاقت ملے اس طاقت کو مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، اس اطاعت سے مزید ثواب کمایا جائے. تو الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اتنا کچھ کر لے زندگی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین ہو جائیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. یہ بھی شکر کا جملہ ہے کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اس کی بھی توفیق دے دے کہ میں اور اچھا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. تو انسان کی تمنا اور اس کی نیت اور اس کا گول کیا رہے کہ میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کم من الشاکرین میں شامل ہو جاؤں. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے. قلیلا ما تشکرون. اگلی آیت ہے نا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. یہ علم کے ذرائع ہیں نا، سمع، بصارت اور فؤاد، دل، آنکھ، کان، یہ علم حاصل کرنے کے سورسز ہیں. ان سب چیزوں سے کیا کام لینا چاہیے کہ انسان مزید نفع مند علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرے تاکہ ہمارے اندر مزید شکر گزاری ہو. جب تک نعمت کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے، اس کو نعمت کے طور پر محسوس نہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو محسوس نہ کرے، اس وقت تک شکر ادا نہیں ہو سکتا. جتنا جتنا اس کی نعمت کا، اس کی رحمت کا احساس بڑھتا جائے گا، اور وہ جب ہی بڑھے گا جب آپ کے اچھے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی غور و فکر کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر شکر کی کیفیت میں بھی شدت آئے گی. جو احسان مانتا ہی نہ ہو کیا وہ شکر گزار ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ احسان ماننا. چلیے نیکسٹ حدیث پہ آتے ہیں. اب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. یعنی جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شکر دوسرے شکر کو لیڈ کرتا ہے، ایک شکر دوسرے شکر کو راہ دکھاتا ہے، ایک شکر دوسرے شکر کی طرف لے جاتا ہے. اور شکر گزار ہونا ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک عادت ہے. یا تو آپ شکر گزار ہوں گے یا پھر آپ ناشکرے ہوں گے. اگر آپ شکر گزار ہوں گے تو آپ اپنے سے چھوٹے کا بھی شکر ادا کریں گے، اپنے برابر والے کا بھی کریں گے اور اپنے سے بڑے کا بھی کریں گے. آپ ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوں گے کیونکہ شکر گزاری آپ کی فطرت میں ہے، آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، آپ کے اندر گندھی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک بہت اہم قاعدہ بتا دیا گیا، اور وہ یہ کہ جو ایک کا شکر گزار ہوگا وہ دوسرے کا بھی ہوگا. یہاں پر بندوں کے شکر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ بتایا گیا، سبب بتایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا واسطہ بندوں کے ساتھ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت بعد میں آتی ہے، دیر سے آتی ہے. ایسے ہی ہوتا نا، بندوں کا احسان مادی شکل میں ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح خود نظر نہیں آتا، اسی طرح اس کی بہت ساری نعمتیں بھی غیر محسوس ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. جب وہ نظر ہی نہیں آتی اور ہمارے علم میں نہیں ہوتی تو ہم اس پر شکر گزار ہی نہیں ہوتے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خون کے اندر کتنے قسم کے کیمیکلز ہیں اور کس کس قسم کی غذائیتیں ہیں، اور غذائیت کی کون کون سی قسم وہ کہاں کہاں کیسے پرووائڈ کر رہا ہے؟ علم ہے ہمیں کچھ؟ ہمیں صرف کھانے کا پتہ ہے، آگے کا کچھ پتہ نہیں. وہ کھانا کہاں جاتا ہے اور کیا شکلیں اس کی بنتی ہیں، اور پھر وہ ہمارے جسم کو کس شکل میں غذائیت فراہم کرتا ہے. اس پورے عمل میں ہمیں کچھ بھی کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑتی. جب پتہ ہی نہیں تو ہم نے کبھی یہ کہا کہ یا رب ہمارے خون کے اندر جو غذائی قوتیں ہیں ان پر تیرا شکریہ، اور جس طرح تو نے اس کو پورے جسم میں پہنچانے کا سبب اختیار کر رکھا ہے اس پر بھی تیرا شکر. ایک تو وہ ظاہر میں ہے نہیں، اندر ہی اندر کچھ ہو رہا ہے. دوسرا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اکثریت کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہمارے اندر.
ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بیماری ظاہر ہونے لگتی ہے تو پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے، اس وقت ہم شکوے شکایتیں رونا دھونا ضرور شروع کر لیتے ہیں، لیکن جب تک معاملہ سیٹ رہتا ہے، جب تک ہر چیز سموتھ ہوتی ہے، جب تک ہر چیز صحیح طور پر فنکشن کر رہی ہوتی ہے، اس وقت تک ہمیں نہ کوئی شکایت ہے اور نہ شکر ہے، کچھ بھی نہیں، نیوٹرل رہتے ہیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہر بھی ہیں، لیکن بہت سی اس سے کہیں زیادہ ایسی ہیں جو ظاہر ہے ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ ان کے بارے میں علم حاصل کر کے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ان کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ علم جو اب تک ڈسکور ہو بھی چکا ہے اس کا کتنے فیصد حصہ ہمیں معلوم ہے، وہ بھی تو ہمیں نہیں معلوم، اور جن کو معلوم بھی ہے وہ کتنے شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھ، کان، دل سب کچھ دیا تھا تاکہ لوگ شکر ادا کرتے، کیونکہ ان کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور کرشموں کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، دینے والے کو پھر بھی بھولے رہے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ بندوں کی شکر گزاری بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کی بھی، اور جو قریب والوں کا، سامنے والوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرتا، جو ان کو نظر نہیں آتا نیکڈ آئیز سے، یا اس کو چھو نہیں سکتے، یا اس کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے، یا اس کی نعمتیں اس طرح ظاہر نہیں۔ تو جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اور بندوں کے احسانات پر بھی اچھی طرح غور کرتا رہتا ہے۔ بندوں کے احسانات میں سب سے زیادہ کس کے احسانات ہیں ہم پر؟ والدین کے۔ الحمدللہ سب کو جواب صحیح آتا ہے، لیکن ہم والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ناشکری بھی انہیں کی کرتے ہیں۔ کس طرح کہ جب ہم طاقتور ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ مل جاتا ہے، تو پھر ہم انہیں کے آگے اکڑتے ہیں اور سب سے زیادہ انہیں کو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب والدین کے ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے بھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ والدین کی شکر گزاری کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر دیا، نشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار ہو جاؤ اور اپنے والدین کے ہو جاؤ۔ ہر نعمت اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، کوئی بھی نعمت، لیکن وہ آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے نہیں یوں پھینک رہا یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، وہ آتی ہے مختلف ذرائع سے، واسطوں سے، اور عموماً انسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ اب مثلاً قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہو، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن کس پر اتارا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے آگے تابعین کو دیا، تابعین نے آگے تبع تابعین کو، اور آج تک ان چینز میں مختلف لوگ شامل ہیں۔ اگر اس میں سے ایک بھی کڑی ٹوٹ جائے تو وہ علم وہیں پر رک جائے، ہم تک نہیں پہنچے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اس ساری چین میں سے ہم کس کے شکر گزار ہیں؟ صحابہ تک کو تو کبھی رضی اللہ عنہ کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن باقی تو بھیجی کتاب اللہ نے، لیکن ملی ہمیں کس کے ذریعے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باقی جن جن کے ہاتھوں ہو کر ہم تک پہنچی۔ سارا شکر اللہ کے لیے، لیکن اب سلسلہ اللہ تک پہنچنے کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرسٹ ہینڈ سے، جہاں سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی درجے پر ناشکرے ہیں تو آخری درجے تک پہنچتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ ہم پر کسی بھی قسم کی کوئی مہربانی کرتا ہے، مثلاً ماں ہے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے یا اور بہت سے کام کرتی ہے، اس کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ تڑپ کس نے ڈالی ہے کہ وہ تکلیف اٹھا کے، تھک کے، بیمار ہو کے بھی پکائے اور کھلائے بچوں کو؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے نا ہم پر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، لیکن بندوں کے تھرو آتا ہے، اور ان بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، نرمی کا احساس ڈال دیتا ہے، مہربانی کے جذبات ڈال دیتا ہے۔ اس لیے جو ہمارا پہلا لنک ہے، ہمیں سب سے پہلا اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بھی پہلا لنک، یعنی جس کے ذریعے آپ کے ہاتھ تک کوئی چیز آ رہی ہے، جو آپ کا قریب ترین لنک ہے، جو آپ پر یعنی کہ ہے وہاں سے، لیکن چلتا چلتا جہاں سے آیا تو آپ یہاں سے شروع ہو جائیں گے۔ جس نے آپ کو دیا یا جس نے آپ پر مہربانی کی، احسان کیا، اس کا شکریہ، پھر اس کے بعد اوپر سے اوپر پھر اصل رب کا شکریہ۔ بندوں کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ انہیں اسمائل دے کے، زبان سے کیا کرنا ہے؟
جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں، ساتھ خیرن کہنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو پہلے تو اکنالج کریں کہ اس نے کی ہے نیکی، کیونکہ اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ پھر آپ زبان سے، ایٹیٹیوڈ، رویے سے، اسمائل سے، اور بھی ایک چیز ہے تحفہ دے کے، یعنی واپس اس کے ساتھ احسان کر کے، اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس کچھ دینے کو پھر دعا دے کر، یہ نہیں کہ وقتی طور پر شکریہ کر کے اس کے بعد کہیں کہ ہم نے بھی تو بڑا ہی جواب میں شکریہ کر دیا تھا، اب ضرورت نہیں ہے ہمیں، نہیں، وہ کنٹینیو کریں، محسن کے احسان کو نہ بھولیں، دوسروں کے سامنے اس کی نیکی کا تذکرہ کر کے، اس کی تعریف کر کے۔ ہم عام طور پہ منہ پہ تو خوش آمد کر دیتے لیکن پیچھے اس کے احسان کا ذکر نہیں کرتے۔ اور پھر یہ کہ احسان زندگی بھر یاد رکھنے کی چیز ہے۔ حضرت خدیجہ کا ذکر آپ کیا کرتے تھے بعد میں، رضائی ماں کے ساتھ جیسے آپ نے سلوک کیا تھا، سارا کام چھوڑ کر ان کے لیے چادر بچھا دی اپنی۔ جب طائف کے سفر سے آپ واپس آئے تھے تو آپ مکہ داخل نہیں ہو سکتے تھے، تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اور مکہ میں داخل کیا تھا۔ اس کے اس احسان کا بدلہ آپ دینا چاہتے تھے اور وہ یاد تھا، تو کس موقع پر آپ نے اس کا ذکر کیا تھا؟ پھر بدر کے موقع پر۔ بدر کے موقع پر کیا کیا کہ جب اسارہ بدر کے بارے میں جو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے یا ان کو بغیر احسان کے چھوڑ دینا چاہیے یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں مطعم بن عدی مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا، یعنی اس کے اس احسان کے بدلے میں ان کی قوم کے ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ عام طور پر ہم نے کسی کا شکریہ ادا کرنا سیکھا ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا فیئر ہوتا ہے اس کے پیچھے، کیا چیز روکتی ہے ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنے سے؟ شائنس، اور ہماری شان میں کمی آ جائے گی، ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ اس کا احسان مان لیا تو بڑا ہو گیا اور ہم چھوٹے ہو گئے۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، اس کو کرنا ہی چاہیے تھا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، یہ تو اس نے اپنا فرض پورا کیا، اپنے لیے نیکی کمائی، اس کو اللہ نے اتنا دیا وہ کیوں نہ کرے، اس کو تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پھر جب احسان مانا ہی نہیں تو شکریہ کس بات کا؟ پھر تو جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے پھر اللہ کا بھی نہیں کیا۔ کیا وہ کم من الشاکرین میں شامل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میری عیبوں کا تحفہ بھیجے، یعنی مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بتائے۔ لیکن عام طور پر اگر کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بنو اشل قبیلہ کے سردار اسید بن حضیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بنو ظفر کے گھرانے کے متعلق بات کی۔ اس قبیلے کے عام افراد عورتیں تھیں، یعنی مرد کم تھے ان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوئی مال تقسیم کیا اور کچھ حصہ بنو ظفر کو دیا۔ اسید کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید، تم نے تب تک نہیں بتایا جب تک جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ختم نہیں ہو گیا۔ اب تم لوگ جب غلے کے بارے میں سنو کہ مجھے موصول ہوا ہے تو میرے پاس آ جانا اور ان گھر والوں کا معاملہ یاد کروانا۔ بس جتنا اللہ کو منظور تھا اسید ٹھہرے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے غلہ لایا گیا جس میں جو اور کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کو انصار میں تقسیم فرمایا اور ان کو بہت زیادہ دیا، اور بنو ظفر کے گھر والوں میں تقسیم کیا اور انہیں بھی بہت دیا۔ اسید نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جزاک اللہ اے رسول اللہ اطیب الجزا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو عمدہ اور بہترین جزا دے۔ جزاک اللہ اے رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ اطیب الجزا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَوْ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ۔ اے انصار کی جماعت، اللہ تمہیں بھی عمدہ اور بہترین جزا عطا فرمائے، کیونکہ تم لوگ میرے علم کے مطابق پاک دامن اور صبر کرنے والے ہو۔ لیکن اتنا یاد رکھو، میرے بعد عنقریب ہی مال کی تقسیم اور ولایت اور حکومت کے معاملے میں تم حق تلفی دیکھو گے، نہیں تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جائے گا۔ سو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے ملو، یعنی تمہارا احسان پھر لوگ نہیں یاد رکھیں گے تو بھی اس پر اپنا حق اللہ پہ چھوڑ دینا، معاملات کو خراب نہیں کرنا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب میں نے پوچھا تھا نا کہ ہم کب شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ جب ہم اس کو احسان مانتے نہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کبھی کرے کبھی نہ کرے
تو پھر ہم جو اس کا کیا ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے. یا اگر ہم اس کی کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو پھر اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا جزاک اللہ کا کہ فجزاکم اللہ معاشر الانصار اطیب الجزاء، اور اس کے ساتھ ان کو سمجھا بھی دیا کہ آج جس طرح تم لوگوں کی قدردانی ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے اور ان سب گھرانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو عنقریب ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض پہ آ کے مجھ سے ملو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، زندگی میں انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے، یہ کسی ایک انسان ہی کی طرف سے کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یا حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بندوں سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کے صبر کی جزا عطا کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اگر زبان سے نہیں بھی کہتا جزاک اللہ خیرن، لیکن دل میں دعا کر لیتا ہے، یا کسی نے جزاک اللہ خیر کہا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو بھی کوئی بات نہیں. ہاں اگر آپ نے اس کے لیے دعا کر دی یا کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کر دی، اس کا اچھا چرچا کر دیا، تو یہ سب صورتیں بھی جزا کی یعنی بدلہ دینے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.